السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم تختی نمبر 9 جزم کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ تو دال جیسی چھوٹی سی نشانی کو جزم کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ تمام سوالات پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہاں سے دو باتیں جاننا ضروری ہے کہ نون ساکن کا اظہار کب کرنا ہے اور نون ساکن کا اخفا کب کرنا ہے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، کہ نون ساکن کو ظاہر کب کرنا ہے، اور اسی طرح نون ساکن کا اخفا کب کرنا ہے۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، یعنی نون ساکن کو کب چھپائیں گے۔ تو نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ جیسے یہاں پر ہے میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، من ہم۔ اچھا، اسی طرح نون ساکن کا اخفا کب ہوگا؟ تو نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی وہاں پر نون ساکن کو چھپا دیں گے۔ حروف اخفا 15 ہے۔ صاد، ذال، ثا، کاف، جیم، شین، قاف، سین، دال، طا، ظا، فا، تا، ضاد، ظا۔ تو یہ ٹوٹل 15 حروف ہے۔ تو نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ جیسے یہاں آپ کے سامنے ہے حمزہ نون زبر ان، یہ نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کے بعد دیکھیں یہ حرف تا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر نون ساکن کو ہم چھپائیں گے، یعنی کہ نون ساکن کے اندر ہم اخفا کریں گے۔ کس طرح؟ جیسے حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، انتم، تو یہاں پر ہم نون ساکن کے اندر اخفا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر ان حروف کے اوپر اگر ہم وقف کر رہے ہیں یا وہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو ان حروف کے اندر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا مطلب ہے کہ ان حروف کو وقف میں ادا کرتے وقت اپنی آواز کو ڈبل کر دینا ہے، یعنی ہماری آواز ڈبل محسوس ہو۔ جیسے یہاں پر ہے دال، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ جو دال ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیے یہ ساکن ہے، دال کے اوپر جزم آ گیا تو یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ جیسے زادال زیر زد، زد۔ اسی طرح آگے قاف ہے، ذال قاف پیش ذق، ذق۔ چل شروع کرتے ہیں اب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ ذال زیر اذ حمزہ میم زبر ام حمزہ نون زیر ان حمزہ واو زبر او زادال زیر زد ذال رو زبر زر ذال قوف پیش ذق دال عین زبر دع میم نون زبر من لام واو زبر لو عین دال زیر عد قاف دال زبر قد خا ذال پیش خذ ها میم پیش ہم میم نون زیر من کاف یا زبر کی کاف نون پیش کن ها با زبر ہب کاف میم زبر کم لام میم زبر لم قاف میم پیش کم با لام زبر بل سین لام زبر سل تابا پیش تب. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ با ہے تو با ساکن ہے، یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں اور یہ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے. اسی طرح یہاں پر ہے با ساکن ہا با زبر ہب، تو یہ جو ہے با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. تابا پیش تب قاف لام پیش کل میم نون زیر من ہا میم پیش ہم منہم وقفاً منہم میم نون زیر من کاف میم پیش کم منکم وقفاً منکم حمزہ نون زبر ان تا میم پیش تم انتم وقفاً انتم لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم وقفاً لکم لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم وقفاً لہم. اب اس کی مشق کرتے ہیں. حمزہ قاف پیش اق تا لام پیش تل اقتل وقفاً اقتل نون قاف زبر نق صاد پیش سو نقص صاد پیش سو نقصص وقفاً نقصص میم کاف زبر مک را دو زبر رن مکرن وقفاً مکرا با طا زبر بط شین زبر ش بطش وقفاً بطش قاف طا زیر قط را زیر ری قطری وقفاً قطر
حمزہ تا زبر ات، میم میم زیر میم، اتمم وقفا اتمم. حا با زبر حب، لام دو پیش لن، حبل وقفا حبل. صاد با زبر صب، را دو زبر رن، صبرا وقفا صبرا. حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجر وقفا اجر. زا جیم زبر زج، را زبر را، زجرا، تا دو پیش تن، زجرتن وقفا زجرا. صاد دال زیر صد، قاف دو زیر قن، صدق وقفا صدق. قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحا وقفا قدحا. شین حمزہ زبر شع، نون دو پیش نن، شعن وقفا شعن. یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یاتی، کاف میم پیش کم، یاتیکم وقفا یاتیکم. با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس وقفا بئس. قاف پیش کو، را زیر ری، کوری، حمزہ زبر ا، کوری ا وقفا کوری. یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی، نون پیش نو، یؤمن وقفا یؤمن. میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، مؤصا، دال زبر دا، مؤصدہ، تا دو پیش تن، مؤصدتن وقفا مؤصدہ. یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی حمزہ آئے گا تو حمزہ کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ کو جو ہے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. جیسے قاف پیش کو، را زیر ری، کوری، حمزہ زبر ا، کوری ا وقفا کوری کوری. تو اگر حمزہ ساکن ہوگا تو ساکن کی حالت میں بھی اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر حمزہ کے اوپر وقف کریں گے تو اس صورت میں بھی ہم جو ہے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. جیسے کوری ا وقفا کوری. اور یہاں پر یہ دیکھیں، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. تو اس کو جو ہے ہم نے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور جو ہے حمزہ کی دو شکلیں ہیں، ایک حمزہ اپنی اصلی حالت میں، یعنی یہ جو ہے حمزہ کی اپنی اصلی صورت ہے. اور اسی طرح اگر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش یا پھر جزم یعنی دال جیسی چھوٹی سی نشانی آ جائے تو ان تمام صورتوں میں جو ہے الف نہیں رہتا بلکہ وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سبق جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب انشاءاللہ اگلی نشست تک آپ اسی تختی کی جو ہے آپ مشق کریں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید ہم اس کی مشق کریں گے. جزاکم اللہ احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.